اس میں تقریباً آج کا جو سیشن تھا وہ آپ لوگوں نے ریویو کر لیا. ڈاکٹر صاحبہ سے کل ریویو کر لیا تھا ہم نے. آج کا جو ٹاپک ہے میں کوشش کروں گا کہ یعنی کل اور پرسوں تک یہ جو کمیونیکیشن اسکلز سے متعلق گزارشات بھی مکمل ہو جائیں, اور امید یہ ہے کہ جو چیزیں آپ حضرات لے رہے ہیں آپ اس کو پھر یعنی اس کو اپلائی بھی کریں گے. میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ یہ کوئی بیان تو میں کر رہا نہیں ہوں, ٹھیک ہے. تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے پلاننگ یور اپروچ, رائٹ. یعنی اپنے نقطہ نظر کی منصوبہ بندی کیجیے. جی ڈاکٹر حریم پڑھیے گا ذرا اس کو. Planning your approach, getting people to listen to what you say, read what you write, or look what you show them isn't easy. How do you persuade them to paying attention to your message is in their best interest? The key to ensuring that your communication hits the mark is detailed planning. لوگوں کو مخاطب کریں کہ وہ آپ کی بات سنیں, اور جب آپ ان سے کچھ کہیں, جو کچھ آپ لکھتے ہیں اسے پڑھیں, یا جو کچھ آپ انہیں دکھاتے ہیں اسے وہ ویسے دیکھیں جیسا کہ آپ ان کو دکھانا چاہتے ہیں. یہ آسان نہیں ہے. آپ انہیں کیسے قائل کرتے ہیں کہ آپ کے پیغام پر توجہ دینا ان کے بہترین مفاد میں ہے. اس بات کو یقینی بنانا کہ آپ کا پیغام لوگوں تک ویسے ہی پہنچے جیسا کہ آپ چاہتے ہیں, اس میں بنیادی چیز آپ کے نقطہ نظر کی بہترین منصوبہ بندی ہے. رائٹ. تو بات بالکل صاف صاف ہے کہ پوائنٹ آف ویو ہم بات کرتے کرتے اپنے پوائنٹ آف ویو سے خود ہی ہٹ جاتے ہیں. ہم بات شروع کرتے ہیں کسی پوائنٹ کو کلیئر کرنے کے لیے, اور ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ ہم موو کر رہے ہیں اور اپنے پوائنٹ سے ڈائیورٹ ہو رہے ہیں, ڈسٹریکٹ ہو رہے ہیں. کرتے 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 حال یہاں پہ ہو جاتا ہے کہ ہم یو ٹرن لے لیتے ہیں, اور جس ڈائریکشن میں ہمیں یعنی سامنے والے کو لے کے آنا ہوتا ہے, جس پوائنٹ پر ہمیں سامنے والے کو لے کے آنا ہوتا ہے, اپنے مخاطب کو لے کے آنا ہوتا ہے, اس کو ہم کب لے کر آتے ہیں, ہم تو خود اپنے پوائنٹ سے ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں. لہٰذا اچھا, کبھی آپ ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں اور کبھی سامنے جو آپ کا مخاطب ہوتا ہے وہ آپ کو ڈسٹریکٹ کر دیتا ہے. تو ان دونوں صورتوں کے اندر اگر نقطہ نظر جو پوائنٹ آف ویو ہے اگر اس کی پلاننگ بہترین ہو تو امید یہ ہے کہ نہ ہم ڈسٹریکٹ ہوں گے نہ کسی کو ڈسٹریکٹ ہونے دیں گے, اور جب ہم گفتگو کریں گے تو ٹو دا پوائنٹ کریں گے, اور کوشش یہ کریں گے کہ جو پوائنٹ ہم سمجھانا چاہتے ہیں اس پوائنٹ کو سمجھانے میں ہم کامیاب ہوں. مثال کے طور پر آپ کے ساتھ سیشن ہو رہا ہے, گفتگو ہو رہی ہے, کمیونیکیشن ہو رہا ہے. میں روزانہ اپنا ایک ایجنڈا, ایک پوائنٹ آف ویو لے کر آتا ہوں اور اس پوائنٹ آف ویو کو آپ سے شیئر کرتا ہوں. تو میری پریزنٹیشن دیکھ کر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بغیر پلاننگ کے میں آپ کے سامنے آ کے بیٹھ جاتا ہوں, یا اپنے آج کے موقف کو پیش کرنے کے لیے بغیر کسی سلیقے کے, بغیر کسی روڈ میپ کے میں آپ کے سامنے آ کے بیٹھ جاتا ہوں, ایسا لگتا ہے آپ کو؟ ایسا نہیں لگتا. ہاں, تو جب ایسا نہیں لگتا تو ایسا ہی ہمیں ہر جگہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جب کسی سے ہم بہت اہم نقطے پہ بات کریں تو وہ چلتے پھرتے بات نہیں ہونی چاہیے, بلکہ اس کے لیے پورا گراؤنڈ بنانا, بیک گراؤنڈ بنانا اور بہت ساری چیزیں. تو وہ کون سے عوامل اور اسٹیپس ہیں جو جن اسٹیپس کو بروئے کار لا کر ان کو اپنے سامنے رکھ کر آپ یعنی بہترین طریقے سے اپنے نقطۂ نظر واضح کر سکیں گے. تو اس میں سب سے پہلا جو اسٹیپ ہے وہ ہے میسج. پڑھیں عادل. What should your message contain? How should your message impart the information? Should your message be broad or detailed?
ہونا چاہیے؟ آپ کا پیغام کس طرح معلومات فراہم کرے؟ کیا آپ کا پیغام وسیع یا تفصیلی ہونا چاہیے؟ تو پہلی بات کیا پلاننگ میں اپنا نقطہ نظر پیش کرنے میں جو پہلی چیز سامنے رکھنی ہے وہ یہ رکھنی ہے کہ کانٹینٹ آف یور میسج وہ کیا ہونا چاہیے. الفاظ ظاہر ہے کہ جب آپ کانٹینٹ آف میسج پہ جائیں گے تو اس میں آپ ایک ٹاپک بنائیں گے, اس ٹاپک کی سب ٹاپکس بنائیں گے, اس کے جیسے پلاننگ یور اپروچ ہمارا یہ آج کا ٹاپک ہے, پھر اس کے اندر سب ٹاپکس ہیں, پھر اس میں آپ کتنا اگر میرے پاس آج 40 منٹ کا ٹائم ہے, 10 منٹ میں نے پہلے ریویو لیا, پھر میں ابھی اور ریویو بھی لوں گا, مجھے اپنا کانٹینٹ کے پیش کرنا ہے, تو میں اپنے ساتھ آج کا جو کانٹینٹ ہے وہ میں کتنا کانٹینٹ اس نشست کے لیے میں لے کر آؤں, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. یہی غلطی ہوتی ہے کہ ہم جب بچوں سے بات کرتے ہیں تو بہت ساری قیمتی باتیں ہم ان سے ایک ہی نشست میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے یعنی اور یہی ہوتا ہے چونکہ وہاں بھی غلطی ہم سے یہ ہوتی ہے کہ ہم نے پلان نہیں کیا ہوتا. ٹیچرز کلاس روم میں اگر اس چیز کو پلان نہیں کریں گی, اور گھر کے اندر والدین اس چیز کو پلان نہیں کریں گے, اور آرگنائزیشنز کے اندر کام کرنے والے لوگ اگر اس چیز کو پلان نہیں کریں گے, تو پھر بہت اہم پیغامات ہوا میں اڑ جائیں گے اور وہ کارآمد اور نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو سکیں گے. لہٰذا میسج میں مواد کیا ہونا چاہیے اور کس قسم کی معلومات اس مواد کے اندر ہونی چاہیے اور اس کی تفصیل کتنی ہونی چاہیے. دوسری چیز کیا ہے, پڑھیے ملیحہ. اچھا وہ نہیں, جی خنسا آپ پڑھیے. بس زیادہ جی ڈاکٹر حریم. جی سر. Medium. What's the best way to send this message? Is one medium quicker or cheaper than another? Will one offer a better opportunity for feedback or carry more detail? اس پیغام کو بھیجنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ کیا ایک میڈیم دوسرے سے تیز یا سستا ہے؟ کیا ایک آفر کسی رائے کے لیے بہتر مواقع فراہم کرے گا یا مزید تفصیل لے کر آئے گا؟ ہاں, تو آپ نے جب ہم نے پلاننگ کی طرف پیش قدمی کی تو سب سے پہلی چیز جو اپنے نقطۂ نظر کو پیش کرنے کے لیے ہم نے سوچا وہ یہ سوچا کہ میسج کیا ہونا چاہیے. تو میسج کے بارے میں ہم نے سمجھا کہ جی میسج میں کانٹینٹ کیا ہوگا, اس کی تفصیل کتنی ہوگی, اور وہ کس قسم کی انفارمیشن فراہم کرے گا. جب میسج تیار ہو گیا تو اب یہ دیکھنا ہے کہ میسج کو کس ذرائع کے ذریعے سے ہم اس کو پبلسائز کریں گے, ہم اپنے مخاطب تک پہنچائیں گے. اگر ہمارا میسج کسی انڈیویجول لیول تک پہنچنا ہے, مثال کے طور پر میرا میسج ہے میں اپنے بیٹے تک پہنچانا چاہتا ہوں, تو اکثر ایسا ہوتا ہے, میں ایک مثال دیتا ہوں, اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو کوئی بات اگر پہنچا رہا ہوں تو وہ بات سننے میں کوتاہی کرتا ہے, بات نہیں سنتا ہے تو شوق سے نہیں سنتا ہے تو غور سے نہیں سنتا. تو ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ میں یہ دیکھوں کہ میں کون سے میڈیم, کون سے ذریعے سے اپنا وہ پیغام جو میں اس تک پہنچانا چاہتا ہوں, جو میں نے سوچا ہے, جو میں نے پلان کیا ہے, وہ اس تک پہنچاؤں. تو ہو سکتا ہے کہ وہ میری بات تو اتنی شوق اور غور سے نہیں سنتا, لیکن وہ اپنی پھپھی کی بات سنتا ہو بہت شوق اور غور سے, یا وہ اپنی دادی کی بات سنتا ہو, یا وہ اپنے ٹیوشن کے ٹیچر کی بات سنتا ہو, یا وہ اپنے قاری صاحب کی بات سنتا ہو, یا وہ کسی اور کی بات سنتا ہو. تو مجھے وہ ذریعہ اور وہ واسطہ اور وہ وسیلہ یعنی اختیار کرنا ہے اپنے پیغام اور اپنے نقطہ نظر کو
اپنے مخاطب تک پہنچانے کے لیے. یہاں پر ایک اور ایک طریقہ ہے کہ اپنا میسج آسان طریقے سے اور سستے طریقے سے ہم کیسے پہنچا سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر میں نے کوئی اسکول کے لیے ہم یہاں پہ جو بھی کام کر رہے ہیں وہ ہم لوگوں تک کیسے پہنچائیں، اس کے لیے میں نے پمفلیٹس بنائے. فیصل آباد کی آبادی تو بہت ساری ہے، کراچی کی بات کریں تو کراچی کی آبادی فیصل آباد سے بہت زیادہ ہے. تو لوگوں تک اپنی بات پہنچانے کے لیے مجھے بہت زیادہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ میرا میسج ماس لیول سب کے لیے ہے یا میرا میسج کسی خاص طبقے کے لیے ہے، کسی خاص آڈینس کے لیے ہے. تو اس کو آڈینس وائز بنانا پڑے گا. جی مسز عادل آواز آ رہی ہے تو پڑھیے. جی ڈاکٹر ہری. Sir, next is code. Will your audience understand the words you have used? Will the words and images mean the same thing to the audience as they mean to you? Do these words and images have multiple meanings for various audiences? کیا آپ کے سامعین آپ کے استعمال کردہ الفاظ کو سمجھیں گے؟ کیا الفاظ اور تصاویر کا سامعین کے لیے بھی وہی مطلب ہوگا جو آپ کے لیے ہے؟ کیا یہ الفاظ اور تصاویر مختلف سامعین کے لیے متعدد معنی رکھتے ہیں؟ ہاں، تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسا تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے ایسا کوئی پیغام تیار کر لیا ہمارے متن اور ہمارے مواد کے اندر بہت زیادہ اصطلاحات ہیں. بعض اوقات والدین اپنے بچوں سے بات کرتے ہیں تو وہ بہت ثقیل الفاظ استعمال کرتے ہیں جو کہ بچوں کے اسٹینڈرڈ پر نہیں ہوتے، اور وہ کہیں نہ کہیں بچوں کے سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے. وہ شو تو ایسا کر رہے ہوتے ہیں کسی مجبوری کی وجہ سے یا کسی ماحول کی وجہ سے کہ وہ ان کو سمجھ میں آ رہا ہو، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر کوئی اصطلاح آپ استعمال کر رہے ہیں یا کوئی ایسے الفاظ آپ نے استعمال کیے ہیں اس اپنے پیغام کے اندر کہ جس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، آپ اگر اپنے جو میسج آپ بھیج رہے ہیں اس کے ساتھ ٹیکسٹ کے ساتھ آپ کی امیجز بھی ہیں، کوئی تصاویر بھی ہیں، تو تصویر کے ذریعے سے جو میسج آپ پہنچانا چاہتے ہیں تو کیا وہ میسج وہی اس تصویر کا وہی میسج جا رہا ہے جو آپ نے جس پرپس کے لیے تصویر لگائی تھی؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس تصویر کی وجہ سے وہ میسج جو آپ دینا چاہتے ہیں وہ پبلک تک کسی اور ڈائمینشن میں پہنچے؟ تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب آپ اپنا نقطہ نظر پیش کر رہے ہوں اور اس کو کمپوز کر رہے ہوں تو اس کے اندر کس قسم کی ٹرمز اور کوڈز اور اصطلاحات آپ استعمال کریں. جی ڈاکٹر ہری. Next is feedback. How will you know if you have communicated successfully? Will the audience response be delayed? Will it be filtered through another source? آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ نے کامیابی سے بات کی ہے؟ کیا سامعین کے جواب میں تاخیر ہوگی؟ کیا اسے کسی اور ذریعے سے فلٹر کیا جائے گا؟ ہاں، یہ ضرورت اس بات کی ہے. بہترین طریقہ آگے بڑھنے کا وہ یہ ہے کہ آپ کا پیغام، آپ کا نقطہ نظر، ہم تو جو آج ہم کمیونیکیشن کے اندر یہ جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہمارا یہ ٹاپک ہے کہ ہم اپنی اپروچ ٹرانسفر کر رہے ہیں. تو اپنی اپروچ اپنا نقطہ نظر، اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے والے تک، اپنے مخاطب تک پہنچانے کے لیے ہم اس کو پلاننگ کر رہے ہیں. تو اب فیڈ بیک سے یہ ہمیں معلوم ہو سکتا ہے کہ ہم جو نقطہ نظر واضح کرنا چاہ رہے تھے وہ واضح ہوا یا نہیں ہوا. اور اب ظاہر بات ہے کہ فیڈ بیک کا کوشچن یار آپ کتنا پاورفل ڈیزائن کرتے ہیں یہ ایک الگ چیز ہو سکتی ہے شاید، لیکن
اس کو دیکھنا ضروری ہے کہ پوائنٹ آف ویو جو ہم اپنے مخاطب تک پہنچانا چاہ رہے تھے وہ پہنچا کہ نہیں پہنچا. جی نیکسٹ کیا ہے؟ So next is noise. How many other senders and messages are out there? Whose message traffic are you competing with? Like the other audience whose message traffic are you competing with? Will others try to deflect, distort or disable your communication attempts? آپ جس ادارے میں یا جس ماحول میں پیغام بھیج رہے ہیں وہاں کتنے دوسرے مرسل اور پیغامات ہیں؟ آپ کس قسم کے پیغامات کے ٹریفک سے مقابلہ کر رہے ہیں؟ کیا دوسرے آپ کی بات چیت کی کوششوں کو بگاڑنے یا غیر فعال کرنے کی کوشش کریں گے؟ یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ جتنا امپورٹنٹ آپ کی پلاننگ ہے. آپ کی پلاننگ بہت اچھی ہے, آپ کا میسج بہت اچھا ہے, میسج میں الفاظ بہت اچھے ہیں, اس کی تفصیل بہت بیلنس ہے, آپ نے یعنی اس کے لیے میڈیم بہت مؤثر چنا ہے, آپ نے اس کے اندر یہ بہت اچھی طرح دیکھ لیا ہے کہ جناب علی کوئی ایسے کوڈز, ایسی ٹرمز, ایسی اصطلاحات اس کے اندر نہیں ہیں جو ابہام پیدا کرے یا اس کے بہت سارے معنی ہوں. آپ بہت اسپیسیفک کوڈ کے اندر میسج جو ہے وہ پہنچانے کے لیے انتظام کیا ہے. لیکن یہ دیکھنا ہے کہ جو میسج آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں کیا وہ میسج, جس قسم کا میسج آپ نے کمپوز کیا, کیا اس ماحول میں وہ میسج ایک ہی آدمی کے پاس ہے یا آپ کے علاوہ بھی پہنچانے والے ہیں, یا ایسا تو نہیں ہے کہ ایک بات آپ کرتے ہیں اور پھر باہر سے کوئی اس کو یعنی خراب کرتا ہے. یعنی آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں بازار کے اندر اور پیچھے پیچھے ابو لہب وہ چلتا جا رہا ہے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے ہوئے جا رہے ہیں اور پیچھے سے وہ ایک نوائز کریٹ کر رہا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی باتوں میں مت آنا, یہ جو میرا بھتیجا ہے یا علیہ باللہ یہ مجنون ہے. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کی کوششیں, آپ کسی کو کنونس کرتے ہیں, آپ کسی سے بات کرتے ہیں اور پیچھے کوئی آپ کی بات کو ریفریز کر کے یا آپ کے پوائنٹ آف ویو کو میں شکوک و شبہات پیدا کر کے آپ کی انٹینشنز پر حملے کر کے جس کو آپ کنونس کرنا چاہ رہے تھے, مخاطب کرنا چاہ رہے تھے, اپنا نقطہ نظر سمجھانا چاہ رہے تھے, اس کو یعنی اس کو ڈسٹریکٹ کرتا ہے اور آپ کی طرف سے بدگمان کرتا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے. تو اگر آج کا انٹیک اس سیشن کا بنایا جائے تو وہ بنے گا who will receive the message. یہ اپنے آپ سے پوچھنا ہے, who will receive the message, what is your relation. who will receive the message کا مطلب یہی ہے وہی تعارف. what is your relation کا مطلب یہ ہے تعلق. what do they need to know, ٹھیک ہے نا, ترغیب. what action do you want to make them do you want them to take, یہ ہے تشکیل. تو بتائیے آپ کا کیا انٹیک.